اور جن کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا تھا تحقرون صلاتکم عند صلاتہم، میں منبر رسول سے چیلنج کرتا ہوں میری گردن اتار دو۔ وہ حب علی کا نام لے کر، حب اہل بیت کا نام لے کر اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کے در پہ ہے، اور یہ دوسرا گروہ انہی کی پیداوار حب نبی کا نام لے کر اسلام کو مٹانے اور اسلام کے برباد کرنے کے در پہ لگا ہوا۔ میں لئن وجدتہم لقتلتہم قتل عاد۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، آج بتاریخ 9 ربیع الاول 1443 ہجری مطابق 15 اکتوبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے پچھلے موضوع کی تکمیل کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اور آج کا موضوع میں نے رکھا ہوا ہے بدبخت بدعتی یا نامراد بدنصیب بدعتی. اللہ عز و جل ہمیں شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے. عزیزان گرامی، ایک بات اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں، بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح سے شرک سے نفرت ہے، اسی طرح بدعت سے بھی نفرت ہے. اور میں نے آپ حضرات کو پچھلے خطبہ جمعہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جسے ثواب سمجھ کر اسلام کے اندر ثواب کی نیت سے کیا جائے، دین سمجھ کر کے کیا جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت کہا جاتا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح پر بہت توجہ دی. آپ نے فرمایا: جعل الذلة والصغار على من خالف امری. میری سنتوں کی مخالفت کرنے والے کے اوپر ذلت و رسوائیاں تھوپ دی جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی دخل معی فی الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی. گویا کہ نبی سے محبت کا معیار یہ ہے کہ آپ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور لائے ہوئے آپ کے دین سے محبت کریں، اس کے مطابق عمل کریں. من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے ساتھ اس جنت میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ اگر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو نبی کی سنتوں کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنا لیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دین دیا ہے اسی کے مطابق عمل کرے، اس سے نہ کم کرے نہ اس سے زیادہ کرے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. نبی کائنات نے فرمایا کہ من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہے، یعنی آپ نے وہ کام نہیں کیا ہے، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے اور وہ شخص بھی مردود ہے. اس لیے شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ آلتو فالتو کام کو آپ کی نظروں میں خوبصورت بنا کر، حسین بنا کر،
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کروا کر اس عمل کو جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے کیا، آپ کی نظر میں اسے خوبصورت بنا کر پیش کر دے اور آپ خوب سے عمل کریں، اسے دین سمجھ لیں، اور دین سمجھ کر کے بس اسی کے اوپر جناب اس کے مخالفین کو کافر، فاسق، فاجر جو چاہیں کریں۔ شیطان کی یہ جد و جہد ہوتی ہے کہ آپ کو مشرک بنا دے، آپ کو توحید سے ہٹا کر شرک میں ڈال دے، آپ کی نظروں میں لوگوں کی شخصیات کو اتنا معتبر بنا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثانوی، دوسرے، تیسرے درجے پہ آ جائیں۔ استغفر اللہ۔ اس لیے میں آپ حضرات کو سب سے پہلے اپنے لیے پھر آپ حضرات کے لیے نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اگر آپ کو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کیجیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک حدیث سنن دارمی کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ بڑی حدیث ہے، اس لیے میں پچھلے خطبہ جمعہ میں اس کا حوالہ نہیں دے سکا۔ اب یہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث سننے کے بعد اگر تعصب کی عینکیں، عصبیت کی چادریں آپ اپنی آنکھوں سے پردے اگر اٹھا لیں گے تو پھر تو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی بھر شرک کے قریب، بدعات کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور اگر تعصب رہے گا، دشمنی رہے گی، ہٹ دھرمی رہے گی۔ تعصب کس کو کہتے ہیں؟ ہٹ دھرمی کو کہتے ہیں، ہٹ جانبداری، کسی کی بغیر کسی اس کی تائید کرنا، جانبدارانہ نظریہ رکھنا، تعصب کہا جاتا ہے۔ تو اگر تعصب رہا، اگر اس طرح سے مذہبی عداوت، بغض اور حسد، شیطان کے چنگل میں آپ پھنسے رہیں تو آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ذہن کو کھلا رکھیے، اور اس ذہن کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور قرآن کریم کی آیات کو آنے دیجئے، اس کی کھڑکیوں کو بند نہ رکھیے۔ تو یہ بات میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے، سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں میں، آپ یہ بتائیے کہ کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ غلط ہے؟ کیا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر کرنا یہ غلط ہے؟ بولو۔ اگر پوچھا جائے کوئی بھی نہیں کہے گا غلط، لیکن میں کہتا ہوں غلط ہے، غلط ہے۔ کیوں غلط ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، اس سوال کا جواب خود آئیے چلتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت، صحابی رسول کی خدمت، اور جس کے حوالے سے میں نے ایک بات بتائی تھی کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو چیلنج کرتے ہیں پورے صحابہ کے درمیان کہ قرآن کی کوئی بھی آیت، قرآن کی کوئی بھی سورت کب اتری ہے، کس جگہ اتری ہے، اگر پوچھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے پوچھو، میرے سوا اسے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ، وہ صحابی رسول۔ حضرت عمرو بن یحییٰ اپنے والد، اپنے باپ کے حوالے سے اپنے دادا کا بیان نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ، دادا ان کے صحابی تھے، تابعی تھے، صحابی کے جو بھی رہے ہوں، بہرحال کہتے ہیں ایک دفعہ صبح کی نماز سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ فجر سے پہلے ہی عبداللہ بن مسعود کے دروازے پر جا کے بیٹھتے تھے لوگ، نماز کے لیے نکلیں گے، ہم بھی چلیں گے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے، اور پھر جب عبداللہ بن مسعود باہر آتے تھے تو ہم ان کے ساتھ چلتے ہوئے مسجد تک آیا کرتے تھے۔ اسی دوران ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت تھی عبداللہ بن مسعود کی، کیا ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود باہر تشریف لائے ہیں؟ ہم نے جواب دیا نہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری ہمارے ساتھ وہیں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود باہر تشریف لائے، اور جب وہ آئے تو ہم سب اٹھ کے ان کے پاس آ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، آج میں نے مسجد میں ایک ایسی جماعت دیکھی ہے، ایک ایسا فرقہ، ایسی ٹولی دیکھی ہے
ایک ایسا گروہ دیکھا ہے مسجد نبی میں جو مجھے پسند نہیں ہے، اور میرا مقصد ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے مخصوص ہے، صرف نیکی ہے اور کچھ نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دریافت کیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا، آپ چلیں خود ہی دیکھ لیں کہ وہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں، چلیے۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسجد میں لوگوں کو، پھر بھی راستے میں چلتے ہوئے بتانے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے مسجد میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مسجد کے اندر حلقے بنا بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جماعت یہاں بیٹھی ہے، ایک حلقہ یہاں بیٹھا ہوا، ایک حلقہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور نماز کا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی ایرو غیرو لوگ تھے، نماز کا ہے پڑھنے کے لیے آئے تھے مسجد کے اندر، لیکن حلقہ بنا بنا کر کے بیٹھے تھے اور نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے ہر حلقے میں ایک شخص جو بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے چند کنکریاں تھیں، چند کنکریاں تھیں، کنکری سمجھتے نا، چند کنکریاں تھیں، پتھر۔ فَيَقُولُ كَبِّرُوا 100 مرة او 100 فَيُكَبِّرُونَ 100، تو وہ انہیں کہتا تھا حلقے والا کہ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، 100 دفعہ یہ کنکری لو اور اس کے اوپر 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ پھر دوسروں سے کہتا فَيَقُولُ هَلِّلُوا 100 هَلِّلُوا 100 فَيُهَلِّلُونَ 100، کہ 100 دفعہ تحلیل کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وَيَقُولُ سَبِّحُوا 100 فَيُسَبِّحُونَ 100، اور وہ آدمی کہتا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، تو سارے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے۔ گویا کہ وہ ایک آدمی سب کو کیا کرتا تھا، گائیڈ کرتا تھا، 100 دفعہ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، لوگ کنکریوں کے اوپر 100 دفعہ کیا پڑھو، سبحان اللہ پڑھو۔ قال فماذا قلت لهم، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، آپ نے ان سے کیا کہا؟ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے ان سے کیا کہا؟ ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا کہ میں نے تو کہا کچھ نہیں، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ ہی کچھ کہیں گے تو بہتر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں، اور آپ نے انہیں ضمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہ ہوں گی؟ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود چلتے چلتے مسجد کے اندر پہنچے اور ہم بھی ان کے ہمراہ تھے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود حلقوں میں ایک حلقے کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کرتے ہوئے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے ابو عبد الرحمن، یہ کنکریاں ہیں جن پر ہم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ قال عبداللہ بن مسعود، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، عدوا سیئاتکم فانا ضامن لا یضیع من حسناتکم، لوگو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر تو کہو، یہ تو شمار تم کر رہے ہو، لیکن اس پر اپنے گناہ شمار کرو۔ عدوا سیئاتکم، یہ لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اس کا کتنا بڑا گناہ ہے یہ شمار کرو۔ اللہ اکبر، تمہارا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، تمہارا ستیاناش ہو، تم کتنی جلدی ہلاکت کی طرف چلے گئے، ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی، صحابہ کرام موجود ہیں، آپ کے پیالے تک نہیں ٹوٹے، آپ کے کپڑے تک وہ سیدھا نہیں ہوئے، اور تم نے ابھی سے بدعتیں ایجاد کر لی، تم نے ابھی سے بدعتیں گڑھنا شروع کر دی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ایسے طریقے پر چل رہے ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ، تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، یا پھر تم اپنے لیے گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم ہے ابو عبد الرحمن، ہمارا ارادہ، ہماری نیت تو نیکیاں حاصل کرنا تھی، ثواب کمانا تھا، یہ سب کہہ کر کے ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے۔
قال وکم من مرید للخیر لن یصیبہ، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تمہارے جیسے نہ جانے کتنے خیر کی نیت رکھنے والے، ارادہ کرنے والے ہیں، لیکن وہ خیر تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو، کر رہے ہو، یہ جو عمل کر رہے ہو، یہ عمل بدعت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، سمجھ میں آیا عبداللہ بن مسعود کس سے منع کر رہے ہیں؟ اب آج کل کے زمانے میں کچھ لوگ ہوتے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ سے منع کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج ہاتھوں میں تسبیحاں لیتے ہیں، تسبیح لے لے کے چلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مالے لٹکاتے ہیں، ہاتھوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، سادھو سنتوں کی شکلیں صورتیں بنا کر، نہ جانے 10-50 عزیز میاں قوال تھے، اتنی تسبیحاں لٹکاتے تھے، ہیں؟ نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں، اس کو دین بنایا ہوا ہے۔ یہ سب انہی صوفیوں، سادھوؤں، سنتوں، شیطانوں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ اب سمجھ میں آیا کہ لا الہ الا اللہ کہنا کیوں جرم ہے، سبحان اللہ کہنا کیوں غلط ہے، اللہ اکبر کہنا کیوں غلط ہے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہم نے نہیں کہا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں عدوا سیئاتکم، اپنے گناہوں کو شمار کرو۔ پتا کیا چلا کہ کام کتنا اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کے اوپر نبی کی مہر نہ لگی ہو تو وہ سکہ چل سکتا؟ بولو، وہ نوٹ اصلی، وہ عمل اصلی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک نہیں ٹرک بھر روپے چھپوا لو، لیکن آپ کے گورنمنٹ کی، گورنر کی مہر نہ ہو، اس کی دستخط نہ ہو، تو وہ ٹرک بھر نوٹ 10 روپے کے بھی برابر نہیں ہے کہ نہیں؟ اس لیے اے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بدترین عمل نئی باتوں کا ایجاد کرنا، دین کے اندر گھڑنا ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین کے اندر ثواب سمجھ کر کے جو بھی عمل کیا جائے وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کہاں جانے والی ہے؟ لے جانے والی ہے جہنم۔ اب آئیے آخری دارمی کا، آخری راوی کا بیان سنتے ہیں۔ یہ حدیث کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ان قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق یطاعنوننا یوم النہر مع الخوارج۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو، اللہ یعنی مسلمانوں میں سے ہو۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے پاس سے اٹھ کر آ گئے۔ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن مسعود نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، دلیل بھی دی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے سے، یعنی خوارج بدعتی ہوں گے، وہ پڑھیں گے قرآن، محبت کریں گے وہ، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا، مطلب اس کے وہ عامل نہیں ہوں گے۔ پھر عبداللہ بن مسعود ان کے پاس سے اٹھ کر کے آگئے۔ حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ اس بات کا میں نے جائزہ لیا کہ ان حلقوں سے جو تعلق رکھنے والے لوگ تھے، دیکھو صحابہ کی نظر کتنی تیز تھی، وہ کہتے ہیں ان حلقوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے لوگ تھے گویا وہ پہچان لیتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں ان کی شکلوں صورتوں سے۔ وہ کہتے ہیں ان حلقوں سے تعلق رکھنے والے عام افراد جو لوگ تھے، ان کی جماعت جو بنی تھی، ان کا جو گروہ تھا،
میں نے نہروان کی جنگ میں دیکھا کہ وہ خوارج کے ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، وہ ہمارے اوپر تیر برسا رہے تھے۔ نہروان کی جنگ، اب آپ کہو گے یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ پتہ ہے کون سی جنگ تھی؟ جب امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جب صلح ہو گئی تو وہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو چاہنے والے تھے وہ دو گروہ میں بٹ گئے۔ ایک گروہ بہت زیادہ متوع بن گیا، متقی پرہیزگار، انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلنے والا ہے۔ یہ معاویہ نے اور علی نے جو دونوں صلح کر لی یہ اس اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے علی بھی کافر نعوذ باللہ اور معاویہ بھی کافر، انہیں خارجی کہا جاتا ہے۔ یہ 12,000 کی تعداد میں تھے جو نکل کر کے چلے۔ نہروان کی لڑائی ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جنگ کیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے تھے، اور جن کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا تھا کہ تحقرون صلاتکم عند صلاتہم، یہ ایسی بہترین نمازیں پڑھیں گے کہ اے میرے صحابہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے لیکن یہ قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا۔ میں لئن وجدتہم لقتلتہم قتل عاد، اگر یہ مجھے مل جائیں گے تو میں انہیں قوم عاد کی طرح ہلاک و برباد کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہ کون لوگ تھے؟ قرآن پڑھنا غلط بات ہے، نماز پڑھنا بری بات ہے۔ آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنا، ماں کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان یوں سمجھو ظاہری طور پر تو ہو جاتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں بھائی۔ آپ کلمہ پڑھ کر کے حضرت علی کو گالی دیں، آپ کلمہ پڑھ کر حضرت معاویہ کو برا بھلا کہیں، آپ کلمہ پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کریں، آپ کلمہ پڑھ کر کے اپنے منمانیاں کریں، اپنی منمانی جو چاہیں کریں اور کہیں ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کلمہ توحید کا مطلب، کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ کیا آپ کلمہ پڑھیں اور درگاہ مزار کے سجدے، چلے، جھنڈے جا کر کے کریں اور کہیں ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ واہ، آپ نے تو کلمے کا خوب معنی سمجھا ہوا جناب علی۔ یہ حدیثیں بتلاتی ہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر قرآن، ہر داڑھی، ہر موج اور ہر اگڑ پگڑ باندھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ مشرک بھی ہوتا ہے، یہ بدعتی بھی ہوتا ہے، یہ خارجی بھی ہوتا ہے، یہ ناصبی بھی ہوتا ہے، یہ رافضی بھی ہوتا ہے، یہ نبی کا گستاخ بھی ہوتا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ کے زمانے میں یہ لوگ ظاہر ہوتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سے جنگ کری تھی، قتل کیا تھا ان لوگوں کو۔ جی جناب علی، وہی عمر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ خارجیوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر ہمیں تیر مارتے تھے، ہمیں ہمارے خلاف جنگ کرتے تھے۔ کون تھے وہ گائے بیل بھینس پوجنے والے، سورج چاند پوجنے والے نہیں تھے۔ وہ کون تھے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ غور کرو، سوچو، ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہزار شرک، ہزار بدعتیں کر کر۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس حدیث سے مجھے یقین ہے کہ اہل ایمان کی آنکھیں کھل چکی ہوں گی کہ بدعت کتنا شدید، اور انسان یہ بدعتی جو ہوتا ہے خارجی ہوتا ہے، خارجی اسلام سے باہر نکل جائے، لے گا اسلام کا نام، کلمہ پڑھے گا، درود پڑھے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن یہ کیا ہوتا ہے؟ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ اسلام سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے تیر جو ہے شکار سے باہر ہو جاتا، نکل جاتا ہے چھو کر کے، ایسے یہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ عزیزان گرامی، بدعت کے تو بہت سارے نقصانات ہیں، آپ حضرات کو پتہ ہی ہے، اس کو بتانے بدعتی آدمی کو جلدی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بھی سن لو، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب مانتے ہیں، محدث دہلوی ہندوستان بر صغیر کے اندر حدیث اور قرآن کو پھیلانے والے، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک 100 زنا کر لینا بہتر ہے ایک بدعت کے ایجاد کرنے سے۔ پوچھا گیا ایسا کیوں ہے امام؟ کہنے لگے کہ 100 زنا کرنے والا اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، وہ اسے برا سمجھتا ہے، اسے غلط سمجھتا ہے، زنا کرتا ہے لیکن برا سمجھتا ہے،
اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. لیکن جو بدعتی ہوتا ہے اتنا بدبخت ہوتا ہے، اتنا نامراد ہوتا ہے، اتنا غلیظ ہوتا ہے، اتنا سڑا ہوا ہوتا ہے، اتنا بدنصیب ہوتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. جو عمل کرتا ہے اسے دین سمجھ کے کرتا ہے. وہ جو لوگ نکلے تھے نہروان میں 12,000، انہوں نے کیا اللہ کو گالی دی تھی، رسول کو گالی دی تھی؟ انہوں نے تو معاویہ اور علی کے ایمان میں بھی شک کر لیا اپنے ایمان کے مقابلے میں. قرآن سے دلیلیں دے رہے تھے، لیکن ہر قرآن سے دلیل دینے والا سچا بولو. قرآن اور حدیث اسی طرح سے سمجھو جس طرح حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سمجھا. نبی کائنات نے فرمایا تھا انہو من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھیں گے. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میری امت کے لوگوں سنو، میری سنت کو لازم پکڑا ان اختلافات کے زمانے میں، میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑنا. اللہ اکبر. یہ ہے نجات کا ذریعہ. وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور انہیں اپنے داڑھوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار بدعت کے کاموں سے بچنا. اللہ عزیزان گرامی، تو بدعتی جو ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا خسارہ اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق جلدی نہیں ملتی. جنہیں مل گئی، ہم جیسے لوگ، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان، شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں شرک اور بدعت کی غلاظت سے باہر نکالا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ. کمی ہوتی ہے لیکن اکثر نہیں ہوتی. بدعتی اپنی اس حرکت سے گویا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے کہ یہ کام نبی کو نہیں پتا تھا، ہم کو پتا ہوا ہے کہ نہیں. بھئی اگر اللہ کے نبی کو پتا ہوتا تو اللہ کے نبی کو علم تو اللہ کے نبی ضرور بتاتے، کیونکہ آپ آئے تھے لوگوں تک دین کو پہنچانے کے لیے. تو گویا نبی کے اوپر خیانت کا الزام لگاتا ہے یہ بدعتی. اسی طرح سے نعوذ باللہ یہ کہتا ہے دین مکمل نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، اب ہم مکمل کرتے ہیں. بدعتی آدمی نبی کی اتباع چھوڑ کر اپنے نفس، اپنے خواہشات، اپنی مرضی کی اتباع کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ بلکہ اکثر و بیشتر بدعتی ہمارے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیچارے کا نام لیتے ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں 2 آدمی اس دنیا کے بڑے مظلوم ترین گزرے ہیں. ایک یزید ابن معاویہ رحمہ اللہ، دنیا کا مظلوم ترین آدمی ہے جسے اللہ نے تو معاف کر دیا لیکن بندوں نے معاف نہیں کیا. اور دوسرے مظلوم ترین امام ابو حنیفہ، امام اہل السنہ والجماعہ رحمہ اللہ ہیں. وہ دنیا کے مظلوم ترین آدمی ہیں جن کا نام لے کر اللہ کی قسم ایسی باتیں امت کے اندر پھیلائی گئیں کہ علامہ والحفیظ. بھلا بتائیے آپ کہتے ہو کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، یا ہم حنفی ہمارے بر صغیر میں منبر رسول سے چیلنج کرتا ہوں، میری گردن اتار دو، ایک قول حضرت امام ابو حنیفہ کا جشن میلاد کے تعلق سے لاگے دکھا دو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں فرمایا ہو کہ جشن عید میلاد النبی مناؤ؟ انہوں نے منایا ہو، جاؤ ایک قول بتلا دو. جاؤ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ ائمہ اہل السنہ والجماعہ ہمارے امام ہیں الحمدللہ. کسی نے نہیں کہا، نہ نبی نے فرمایا، نہ رسول نے فرمایا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ نے. اور یہ ظالم ہے. ابھی سے حکومتوں کے ہاتھ پیر جوڑے جا رہے ہیں کہ ہمیں جلوس نکالنے کی، جشن منانے کی اجازت دے دی جائے، ہمیں جشن عید میلاد النبی کی چھٹی دے دی جائے. مائی باپ ہمارے لیے کیا خرافات تم نے مچایا ہوا ہے؟ کیا اسلام تمہارے باپ کا ہے؟ لوگوں یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ نبی سے عداوت ہے، یہ نبی سے بغض ہے. ایک مسلمانوں کا گروہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، بہرحال میں مسلمان نہیں سمجھتا اسے، وہ حب علی کا نام لے کر، حب اہل بیت کا نام لے کر اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کے در پہ ہے. اور یہ دوسرا گروہ انہی کی پیداوار حب نبی کا نام لے کر، عشق رسول کا نام لے کر اسلام کو مٹانے اور اسلام کے برباد کرنے کے در پہ لگا ہوا ہے.
یہ دونوں یہودیوں کی کے اشاروں پہ ناچنے والے لوگ ہیں. ان کے علماء دریدہ دہن، ان کے علماء بدزبان بدعقیدہ. اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، یہ اسلام نہیں ہے. یہ جشن عید میلاد النبی کی جھنڈیاں بنڈیاں، یہ حلوے، یہ ماڈھے، یہ کھانے یہ پینے، یہ اسلام نہیں ہے. یہ سب ان کے خواہشات کی پیروی ہے. یہ منمانی تقلید کرتے ہیں. اپنے مطلب کی ہے تو امام ابو حنیفہ نہیں مطلب ہے تو عقیدے سے بھی امام ابو حنیفہ کو باہر کر دیا. اشعری، ماتریدی، صوفی، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، نہ جانے کتنے صوفیہ کے چوکھٹوں پہ سجدے کرتے ہیں یہ مردود. امام ابو حنیفہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ رحمت اللہ تعالی علیہ. امام یہ اور مسعود کا امام ابو حنیفہ کو بدنام کرتے ہو. امام ابو حنیفہ کا نام لے کر کے اپنی بدعت اور شرک کو جائز قرار دیتے ہو. ارے امام ابو حنیفہ کے پیروں کے دھول کے جو ذرے ہیں تمہارے بڑے بڑے ان تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تمہیں حلوے ماڈھے کی پڑی ہوئی ہے. اللہ ہم سب کو اور ان بدعتوں سے بچائے. بولو آمین. ایک بات، بدعت کا ایک بہت بڑا نقصان کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی حوض کوثر پر ہوں گے. لوگوں کو حوض کوثر سے پیار رہے ہوں گے. لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں گے، ان کو گھسیٹتے ہوئے لوگ فرشتے جہنم کی طرف لے جائیں گے. آپ فرمائیں گے اصحابی اصحابی، ارے ان کو کہاں جہنم کی طرف لے جا رہے ہو؟ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں ہم سے قریب کرو. قالوا انک لا تدری ما احدث من بعدک. میرے نبی آپ کو علم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں، کیا کیا باتیں گڑھ گڑھ کر کے دین کو بتایا، امت کو گمراہ کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی بات ہے، سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دور ہٹاؤ، لے جاؤ ان کو جنہوں نے ہمارے دین کو بدلا، وہ ہم میں سے اللہ. یہ ہے بدعت کا نقصان. عزیزان گرامی، ایک دو باتیں ہیں عقلی طور پر. یہ تو نقلی یعنی قرآن اور سنت کے دلائل تھے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ. جتنا رسول دیں اتنا لے لو، اور جس سے رسول نے منع کیا اس سے منع کرنے پہ ایک بات آئی. لوگ کہتے ہیں منع کہاں لکھا ہوا؟ جھگڑا یہ نہیں ہے کہ ہم عید میلاد النبی منائیں نہ منائیں، منائیں گے. جھگڑا یہ ہے کہ نبی نے منع کہاں کیا. ہمیں دکھاؤ قرآن میں منع کہاں، قرآن میں کہاں لکھا ہے منع ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے منع. ایسا کر کے امت کو الو بنا دیں. ان سے کہیے اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے نا؟ بولو ہاں. پڑھی جاتی کہ نہیں پڑھی جاتی؟ 4 پڑھتے ہو؟ 4 پڑھتے ہو کہ 2؟ ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہو یا 4؟ بھئی سجدہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ سے محبت میں سجدہ کیا جاتا ہے. اللہ سے محبت میں سجدہ کیا جاتا ہے. تو آپ 2 سجدے کے بجائے محبت الہی سے چور ہو کر آپ 3 سجدے کر لیں. 3 سجدے کر لیں گے؟ جائز ہے آپ کے لیے؟ کہیے ارے بھائی آپ محبت میں کہہ رہے ہیں، کوئی دشمنی میں تھوڑی کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نماز ہو جائے گی. بولو جب 2 سجدے ہیں تمہارے لیے 3 سجدہ جائز نہیں ہے تو عیدیں 2 ہیں تو یہ تیسری عید کہاں سے ملایا تم نے؟ عید میلاد النبی ہے کہ نہیں؟ بولو بات سمجھ میں آئی؟ جب سجدہ 2 کے علاوہ 3 نہیں کر سکتے آپ، تو جب عید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مقرر فرمائی ہے، ایک عید الفطر رمضان کے بعد کی اور دوسری عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو، تو ہمیں بتاؤ تو تیسری عید تمہارے لیے کون سی ہے؟ ایک بات اور بتا دیجیے، آپ کو الٹی گنگا بہائیں گے، الٹا سبق پڑھائیں گے، کہیں گے اچھا تو اللہ کے نبی نے جمعے کو بھی تو عید کہا ہے، ایک چھوٹی عید تو جمعے کو ہے نا. دیکھیں برابر ہے کہ نہیں؟ بولو جمعہ بھی چھوٹی عید ہے نہیں؟ تو کہیں گے پھر آپ یہ عید کیوں مناتے ہو؟ دیکھو یہ جو خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہ ایسے بدبخت، ایسے بدنصیب، بے آبرو، بے غیرت لوگ ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہے ہیں. نبی نے کہا ہے، ابے جب نبی نے کہہ دیا تو وہی تو دین ہے، بات ہی ختم. بھئی نبی نے بنایا نا وہ عید
جمعے کی تو ہم مانتے ہیں جمعے کی، اور دوسری عید جمعے کی کیسی ہوتی ہے یہ ایک ننھے منھے بچے کو بھی، اور بقرعید اور سوئیوں والی عید کیسی ہوتی ہے، ان دونوں میں کیسی عید ہوتی ہے، یہ سب کو پتا ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بھئی جمعے کی عید میں اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جمعے کے عید میں جمعے کی نماز سے پہلے یہ خطبہ دے رہا ہوں میں، بقرعید میں بھی ہوتی ہے، اور عید میلاد النبی کی نماز کہاں پڑھی جاتی ہے یہ بھی بتا دو، کون سی عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے؟ کیا بدعقلی ہے؟ ارے ہم تو یہی کہتے نا، جو اللہ نے فرمایا، جو نبی نے فرمایا وہی دین ہے، یہ عید تم نے بنائی ہوئی ہے، اور اس طرح کی عید، برتھ ڈے، بہت باتیں ہیں، میں کیا بتاؤں۔ ایک طرف کہتے کہ اللہ کے نبی حاضر ہیں ناظر ہیں، کہتے ہیں نا اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو اللہ کے نبی مرے ہیں یا زندہ ہیں؟ اب یہاں بھی دو جھگڑے ہیں۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں دو گروپ ہیں، ایک ہے حیاتی اور ایک ہے مماتی۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ پاکستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے زمانے سے یہ اختلاف شروع ہوا۔ وہ کہتے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، مر گئے، خلاص۔ لیکن ایک گروہ ہے آج بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیاتی کہتا ہے، کہ نہیں مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، اب بالکل ایسے ہی زندہ ہیں جیسے کہ آپ دنیا میں حصی زندگی سے زندہ ہیں۔ اور ہندوستان کے ایک مجدد ملت، بدعت کہہ لیں آپ، بریلی کے بہت بڑے مولانا، جنہیں مولانا نہیں حضرت نہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ان کی کتاب ملفوظات زندگی نبی کی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ 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 اللہ، اتنے بڑے علامہ دنیا میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے، نہ قیامت تک پیدا ہوں گے، اور اللہ کرے نہ کوئی پیدا ہو۔ انہوں نے کیا لکھا، اور لکھا بھی تو ایک بہت بڑے بزرگ کے حوالے سے لکھا کہ کہیں کوئی نہ کہہ دے یہ بریلی کا مولوی ہے، اس کی کیا وقت ہے، اسی بات اس نے کہہ دی، اس لیے حوالہ کے ساتھ کہ فلانے بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور دنیاوی طور پر زندہ ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں آپ کی قبر میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شاباشی فرماتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کفر کہاں سماوے؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ کون کہتا ہے؟ باوضو ہیں ہم، نماز کیا نام کیا لیں، ہمارے مولوی اس طرح سے ہمارے ملکوں میں ہم کو تم کو گمراہ کر رہے ہیں، اور سعودی عرب کے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہیں، نجدی ہیں، وہابی ہیں، لعنتی۔ ارے جاؤ پوری دنیا میں سعودی عرب جیسا کوئی ملک بنا کے دکھا دو، جاؤ دکھاؤ کوئی، الحمدللہ، جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پھریرے لہرا رہے ہیں، آؤ یہاں بھی بدعت کر کے دکھا دو ذرا، شرک تو شرک ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے حقیقت۔ بہت ساری باتیں کہتے ہیں اللہ کے نبی نور تھے، اللہ کے نبی اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، دلیل دیتے ہیں۔ اس حدیث کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، یہ بھی بتا دوں صحیح نہیں ہے، یہ ان کے ابا کی بنائی ہوئی حدیث ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، وکل الخلائق من نوری، اور ساری مخلوقات میرے نور سے بنائی گئی، وانا من نور اللہ، اور میں اللہ کے نور سے ہوں۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ کے نبی پیدا ہوئے کب؟ جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھے، نہ لیل تھے، نہ نہار تھے، نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ ہم تھے، نہ تم تھے، کوئی بھی نہیں تھا، تب اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ تو اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے وہ تاریخ کون سی تھی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو جب وہ تاریخ ہی نہیں پتا ہے تو تاریخ ولادت منانے کا کیا مطلب ہے؟ اور جب نور ہیں تو نور تو پیدا نہیں ہوتا، نور کے نہ ماں ہوتی ہے، نور کے نہ باپ ہوتے ہیں، نور کے نہ چچا ہوتے ہیں، نور کے نہ بھتیجے ہوتے ہیں، نور کی نہ بیٹی ہوتی ہے، نور کے نہ باپ ہوتے ہیں، نور کے نہ اولاد ہوتی ہے۔ بولو حضرت جبریل کے باپ کا نام کیا ہے؟ حضرت جبریل کی بیوی کا نام کیا ہے؟ حضرت جبریل کی اماں کا نام کیا ہے؟ نور ہیں وہ، کیا نام ہے؟ کب پیدا ہوئے؟ الو بناتے ہو دنیا والوں کو، بے غیرتی کی حد کر دی ہے تم نے۔ جب نور تھے تو پیدا کہاں ہوئے؟
بولو نور کا پیدائش سے، اور ہماری نہ مانو. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ نبی اعظم پیدا ہوئے، کب پیدا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت. اللہ کے نبی پیدا ہوئے الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دنیا کے اندر اجالا پھیلا، ظلمتیں گئیں، شرک بدعت اور خرافات مٹے، اور اللہ کے نبی آئے تو دنیا روشن ہوئی. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے، اس دن یہ ظلمت تو، یہ دنیا ہمارے لیے اندھیری ہو گئی، یہ دنیا ہمارے لیے اندھیری ہو گئی. عبداللہ عمر بن خطاب جیسا شخص گھٹنے کے بل گر پڑا اور کہا کہ میرے نبی مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. جو یہ کہے گا میرے نبی مر گئے، ان کی گردن ہوگی اور میری تلوار ہوگی. یہ ظلمت، یہ اندھیرا، غم، اس دن یہ خوشیاں منا رہا ہے. اور شعر کیا پڑھتا ہے؟ شعر کہتا ہے کہ ہزار نثار تجھ پہ، ہزار نثار تجھ پر، تیری چہل پہل پر، ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حضرت صحابہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا 12 ربیع الاول کو. 12 ربیع الاول کو دنیا تاریخ ہو گئی ان کی نظروں میں. فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں پہاڑ، احد پہاڑ میرے سینے پہ گر جاتا، مجھے اتنا غم نہ ہوتا جتنا بابا کی وفات کا غم ہوا. صحابہ غم میں ہیں، صحابہ افسوس میں ہیں، اور یہ لہابی خبیث یہ خوشیاں منا رہا ہے اور کہہ رہا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. یقیناً ابلیس کو خوشی ہوئی نبی کی وفات پر، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو یہ ابلیس کو غم ہوا، رویا. حالانکہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، بہرحال مان بھی، تو گویا رویا ابلیس کب؟ جب نبی پیدا ہوئے. اور جب نبی کی وفات ہوئی تو اسے خوشی ہوگی کہ نہیں خوشی ہوگی؟ آج جتنے خوشیاں منا رہے ہیں، ہزار لعنت ہو بدعتی پر. یہ میرا اپنا شعر ہے، میں نے جو تازہ بتازہ بھی بنایا. ہزار لعنت ہو بدعتی پر، وفات ختم الرسل پہ دیکھو، سوائے مومن کے سارے شیطان جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے مومن کے سارے شیطان جہاں میں نبی کی وفات پر تم خوشیاں مناؤ. اور تم کیا ہے، وہ تو خیر بات کی بات ہے، بات بہت بڑی نہ ہو، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. بہت ساری معلومات لے کے میں رکھا تھا، لیکن خیر کوئی بات نہیں. آج رات کو پھر میرا ایک کانفرنس ہے، میری ورچوئل کانفرنس سیرت یہی جشن میلاد النبی کی شرعی حیثیت پر، اور اس میں بھی مجھے خطاب کرنا ہے انشاءاللہ. بہرحال عزیزان گرامی، خلاصہ کلام، بدعت سے بچو، شرک سے بچو، توحید اور سنت کو اپناؤ. اللہ کے نبی کی سچی محبت ہی تمہیں جنت میں لے جا سکتی ہے، یہ جھوٹے خرافات تمہیں جنت میں لے جا سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو شرک و بدعت سے دور رکھے، عقیدے کو پاک و صاف فرمائے، ہمارے دلوں میں محبت اور اخوت پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.